بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو لوگ رات کو لائٹ بند کر کے سوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اکثر لوگ اس بارے میں بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ لائٹ رات کو بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں اور بعض اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائٹ بند کر کے اندھیرے میں سونے سے کیا ہوتا ہے، اور اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائٹ بند کر کے سونے کے حوالے سے کیا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، آج سے تقریباً ساری دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جیسے ہی عشاء کا وقت ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل پڑتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں اور پھر واپس گھر آ کر ٹی وی جلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آتے ہی موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں آدھی رات تک۔ صبح جس ٹائم تہجد کا وقت ہونے لگتا ہے تو لوگ اس ٹائم سونے کا ارادہ کرتے ہیں کہ چلو اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب سوتے ہیں، اور پھر سارا دن سوتے رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کیا نقصان ہوگا، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عشاء سے پہلے کھانا کھانا اور فوراً عشاء کے بعد اچھے بچوں کی طرح جلدی سو جانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور بہت انتہائی ضروری بھی ہے۔ اگر آپ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں تو پھر آپ پر شوگر کا حملہ بہت جلدی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں۔ شوگر کی بیماری میں سب سے بڑا جلدی نہ سونا ہے۔ یہ تو جسمانی نقصان ہے، اور روحانی نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ دن کے کاموں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی برکت صبح سویرے رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ صبح کا ابتدائی وقت جب مرغا اذان دیتا ہے۔ آج کل تو شہروں میں لوگوں کو پتہ ہی لگتا ہے کہ صبح کس ٹائم ہوئی اور کس ٹائم مرغے نے اذان دی، تو سمجھو دن کا آغاز ہو گیا۔ فجر کا آغاز صبح فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، جب 4 بجے اٹھ کر تہجد ادا کی جائے، دعائیں مانگی جائیں، اور جب اٹھ کے اب اللہ نے چاہا تو ساری زندگی کے لیے تہجد پڑھنے کا آپ کو عادی بنا دے اور آپ کو عادت پڑ جائے تہجد پڑھنے کی۔ ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اپنا لائف سٹائل تبدیل کر لو۔ آج میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے، جاگنے کے لیے نہیں۔ جب کوئی انسان رات کو سو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم آن ہو جاتا ہے جس سے انسان کی باڈی سے کچھ ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو اس کی راحت کا باعث بنتی ہیں، اور صبح کو جب اٹھتا ہے تو وہ فریش اور تازہ ہو جاتا ہے، ساری تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا۔ اس سسٹم کو اندھیرے کی نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ ہم لوگوں نے دن کو رات اور رات کو دن بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ پرابلم اور دیگر بہت سی عام بیماریاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ آپ رات کو 10 بجے سو جائیں تو اللہ کے نظام کے تحت آپ کی صحت بہترین اور اچھی رہتی ہے۔ 12 بجے سے قبل ہر گھنٹہ آپ کے 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو سونے سے پہلے چند آداب بتاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ باوضو سونے کی بہت بڑے فوائد ہیں، جن میں ڈرانے خواب اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے انسان، اور سوتے وقت اس شخص کی موت ہو جائے تو شہادت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے گا تو وہ سچا خواب ہو سکتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ بستر پر جائیں اور سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر بستر پر 3 بار اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے بستر پر جائے اور دوبارہ سونے کے لیے آئے تو اسے دوبارہ جھاڑنا چاہیے، کیونکہ اس کو نہیں پتا اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ سونے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ لائٹ بند کر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سونے سے قبل آگ اور چراغ بجھا دیں، جیسے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ روایت ہے کہ چراغ بجھا دو، بسا اوقات جو چوہا چراغ کی بتی کو بڑھا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے۔ انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آگ یا چراغ سے جلنے والی کوئی رکھنے کی ضرورت ہو تو رکھیں، اسے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب بات کی جائے تو موجودہ دور کے لائٹ میں تو لائٹ جلانے سے آگ کا خدشہ تو نہیں ہو رہتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے۔ حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمان میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ نے رات کی نیند کو اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ روشنی ہونے کے سبب انسان رات میں پرسکون نیند نہیں کر سکتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ آپ کو پرسکون نیند آئے اور آپ تاکہ اچھی نیند سو سکیں۔ احادیث میں جو چراغ کا ذکر موجود ہے، موجودہ دور میں اس کو لائٹ کے متبادل ہی سمجھا جائے گا۔ اب بات کرنی چاہیے سائنسی تحقیق کے مطابق، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کر لائٹ بند کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت ایسی ہی ہے جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ سونے سے پہلے بہت سارے آداب ہیں، آپ ان سب کو بطور مسلمان سونے کی سنت کا طریقہ سمجھ کے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے جواب پر یہودی نے کہکا لگایا اور طنزیہ کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں، رات کو سوتے نہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ اس کے سوال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا، ہم لوگ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے سب کام ہمارے لیے عبادت ہی ہے اور یہ سب کام ہمارے لیے عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ اب آپ سونے کا سنت کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلا سونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب دائیں کروٹ پر اور بائیں کروٹ پر سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونا چاہیے۔ اگر ساری زندگی اور اگر ساری رات اس کروٹ میں سونا ممکن نہیں تو کم از کم سوتے وقت اس کیفیت میں ضرور لیٹنا چاہیے۔ پیٹ کے بل سونا ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا پایا تو فرمایا اے شخص، پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، یا آمین رب العالمین۔